حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلوں کے سرداروں کو، جن کی تعداد بھی 12 ہی تھی، ان کو فلسطین کے اندر بھیجا تاکہ وہ ان کے حالات معلوم کر کے آئے۔ 12 سردار جب تمام حالات معلوم کر کے آئے اور وہاں سے آنے کے بعد بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہاں انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھی تھی، تو انہوں نے آ کر مجمع عام میں کہا کہ وہاں بہت خوشی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، مگر وہاں جو لوگ آباد ہیں بہت زبردست طاقتور اور قد آور ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں ٹھٹے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے وہاں ایک قبیلہ عناق کو دیکھا جو بہت جبار ہے، لہذا ہم میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور وہ تمام اسی بات پر ڈٹے رہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، تو ہمیں یہاں لا کر قتل کرانا چاہتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا کہ ہم مصر میں ہی رہ جاتے۔ اب بھی بہتر ہے کہ ہم مصر واپس چلے جائیں۔ ان سرداروں میں سے صرف 2 سردار ایسے تھے جن کے نام حضرت یوشع اور حضرت کالب تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، وہاں ہر نعمت کی فراوانی ہے۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سرداروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ کہا کہ ان 2 سرداروں کو سنگسار کر دوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم باز آئے ان دودھ اور شہد کی نہروں سے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر ان سے جنگ کرو۔ جب تم یہ تمام ملک خالی کرا لو تو پھر ہمیں بلا لینا، مگر ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک فلسطین کو بنی اسرائیل پر حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ اس دوران یہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل جوان ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ 40 سال عذاب ملنے کے بعد ان کے حوصلے ذرا بلند ہوئے تو بنی اسرائیل نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا۔